اگلی جو چیز ہے وہ ہے آخرت کی فکر. وہ کیا ہے؟ آخرت کی فکر، دنیا سے بے رغبتی. یقین جانے 3-4 دفعہ الحمدللہ 4 دفعہ تو ہمیں جانے کا شرف حاصل ہوا. وہاں جا کرنا ہے واقعی دنیا کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، انسان کوئی نہیں رہتی. وہاں پر تو انسان بس یہی کہ یا اللہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، قبر کے عذاب سے بچ جاؤں، حشر کے عذاب سے بچ جاؤں، ذلت سے بچ جاؤں، رسوائی سے بچ جاؤں. ہر انسان گنہگار ہے، خطا کار ہے. وہاں اسے جا کر آخرت کی فکر لگتی ہے، دنیا سے بے رغبتی ہو جاتی ہے. وہاں کوشش کرتا ہے بندہ عمرہ کر لے، عمرہ نہیں تو جا کے طواف کر لے، مطلب کوئی نہ کوئی نیک عمل میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے. تو وہاں جا کر اگر تیری سوچ یہ بن جائے تو پھر اللہ سے فریاد کر، مولا جس طرح یہاں مجھے آخرت کی فکر لگی ہوئی ہے، اپنے ملک چلا جاؤں تو وہاں پہ بھی مجھے فکر آخرت عطا کر. ایسا نہیں وہاں پہ تو آخرت کی فکر کرے اور یہاں پہ آئے اور پھر ڈنڈی مارنا شروع ہو جائے، یہاں کے کہے کہ بس دنیا ہی سب کچھ ہے. نہیں، دنیا ادھر ہی ہے، ساری دنیا ادھر ہی ہے، اس کا سارا سامان ادھر ہی رہ جائے گا. اچھا عمل تیرے ساتھ جائے. اور اس سے آخری جو مقصد ہے وہ اتحاد اور اتفاق کا ہے. آج ہم ذرا سی بات پہ بھی لڑتے جھگڑتے ہیں، کہیں قوموں کے آپس میں ٹکراؤ ہیں، کہیں رنگ نسل کے ہیں، کہیں جناب زبانوں کے ہیں، کوئی کس زبان کا ہے، کوئی کس زبان کا ہے. لیکن وہاں جب اکٹھے ہوتے ہیں سارے یک زبان ہو کر اس خدا کو پکار لیتے ہیں، ایک ہی خدا کو پکار رہے ہوتے ہیں اور اعلان یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا خدا بھی ایک ہے، ہمارا رسول بھی ایک ہے، ہمارا دین بھی ایک ہے، ہمارا قرآن بھی ایک ہے. اگر وہاں اتفاق و اطاعت کے ساتھ ایک اللہ کو پکار رہے ہوتے ہو اور صفوں میں جب کھڑے ہوتے ہو، یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ کسی ملک کا بادشاہ ہے، وزیر اعظم ہے یا کون ہے، ساتھ کھڑا ہونے والا شاید کوئی جھاڑو لگانے والا ہی ہو، کوئی جھونپڑی کے اندر رہنے والا ہی ہو. وہاں ایک ہی صف میں سارے کھڑے نظر آتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود و یاد نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. جس طرح وہاں اتفاق و اطاعت کی فضا تم نے قائم رکھی ہوتی ہے، فرمایا کہ اس کے بعد جب جہاں کہیں لوٹ کے جاؤ تو اسی اتفاق اور اطاعت کی فضا کو تم قائم رکھو. تم مسلمان ایک جست واحد کی طرف. تو یہ حج عمرے پہ جانے کا ہمارے یہ مقاصد ہیں اور یہ مقاصد ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو جس وقت انسان کو یہ مقصد پتہ ہوگا تو اس کی زندگی کے اندر تبدیلی بھی ہے، اس کی زندگی کے اندر چینجنگ بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پاک در کی با ادب حاضری بار بار نصیب فرمائے اور اللہ رب العالمین وہاں جا کر ان مقاصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ پھر محترم جناب قاضی مسعود اقبال صاحب کا، محترم بھائی قاضی محمد بلال ہوں، قاضی احسن صاحب ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عزت عطا فرمائے. ہمارے محترم سعید اقبال صاحب بھی تشریف فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی برکتیں عطا فرمائے. یہ جو سلسلہ ہے جاری ساری اللہ تا قیامت سے جاری ساری رکھیں، ان کی نسلوں میں بھی جاری رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ.